Morning with Farah. वेलकम बैक. और 2024 बहुत बहुत मुबारक हो. बार बार दुआएं हैं कि साल बहुत अच्छा हो. इसी हवाले से हम बातचीत भी करें. ज़ंजानी साहब पहुंचे थे हम जेमिनी के बाद कैंसर की बात करें. कैंसरियंस पे. कैंसरियंस इनका शादी का साल है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है. शराकदारी का साल है, पार्टनरशिप का साल है और डेली इनकम में इजाफे का साल भी है. और कुछ हद तक ये है कि इनकी विल पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहेगी 2024 में, क्योंकि ये जो साल आ रहा है ये इनका एंटी ईयर है. इस वजह से दूसरे इन पे हावी रहेंगे कि अगर कभी किसी से कोई बात करनी है, एक तो बग़ैर मुशावरत के ना करें, बग़ैर रिटन एग्रीमेंट के किसी के साथ कोई काम ना करें, बग़ैर सोचे समझे किसी को पैसे ना दें, क्योंकि दे दिए मिलेंगे नहीं, ले लिए तो देने मुश्किल हो जाएंगे. तो ये साल इनके लिए कुछ चीज़ों में बेहतर है अगर मिल के साथ किसी के साथ चल रहे हैं. इंडिविजुअली अगर चल रहे हैं तो उसमें ये अपने आप को वीक महसूस करेंगे. मुशावरत के साथ चलते रहेंगे तो ये साल हर लिहाज से इनको फ़ायदा देगा. ग्रेट. लेकिन कैंसरियंस का यानी मुश्किल साल है. ज़ंजानी साहब की बातों से मुझे लग रहा है टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं. टैरो कार्ड्स कोई ज़्यादा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहे, रादर पॉजिटिव आ रहा है कि इसमें कैंसरियंस को कोई अपने पुराने जो टूटे हुए कनेक्शंस हैं वो रिवाइव हो सकते हैं. और उसमें अगर शादीशुदा हैं और वो पुराने टूटे हुए कनेक्शंस रिवाइव हुए तो ये भी अच्छी बात नहीं है. ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन रिवाइव बहरहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं पुराने कनेक्शंस, जो कि उनको कोई न किसी लेवल पे कोई फ़ायदा देंगे. और इसके अलावा जो फर्स्ट हाफ है साल का, उसमें यस कोई फेयर्स इनके जो है सरफेस पे आ सकते हैं, जिसकी वजह से कोई पास्ट में इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट्स कोई अगर एक्सपीरियंस किए हैं, कोई नेगेटिव कोई चीज़ें हुई हैं, तो वो हो सकता है इनको बॉदर करें इस साल के शुरू में. लेकिन इसके साथ ही कोई इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इनको एक पॉपुलैरिटी मिल रही है, एक फेम मिल रहा है इनको. और लोगों के अंदर अपने सर्कल में ये लोग जो हैं दोबारा से जैसे सोशली इन होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंटी सोशल होते हैं यूजुअली, लेकिन इनका जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज हैं वो मेनली वो साल के जून के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनर पीस, जॉय और पैसा जो है वो जून के बाद मिलेगा. बाकी सारी चीज़ें उससे पहले ही मिलना सब मिल रही हैं. यस जी. लियोज़ की बात करें तो लियोज़ के लिए साल 2024 ये भी इनके लिए एंटी ईयर है. और ख़ास तौर पे 20-21 मार्च को नौरोज़ आता है कि सन एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाता है साल पूरा घूम के कि जहाँ पे उसने इस दुनिया पे पहली दफ़ा अपनी किरण डाली थी. फिर वो अपना सफ़र दोबारा से शुरू करता है और यहाँ से एस्ट्रोलॉजिकल मंथ भी शुरू होता है, एरीज़ स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे लियोज़ की अगर बात करें तो इनके लिए कर्ज़ बढ़ सकता है कि अगर किसी से कर्ज़ ले रहे हैं तो रुक जाएं, ना लें, अगले साल इस तरफ चले जाएं. कोई लोन ले रहे हैं कहीं से तो वो प्रॉब्लम्स देगी चीज़ें. कानूनी मामलात के अंदर पेचीदगी रहेगी. सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो बेरोज़गार हैं. रोज़गार के अच्छे मौक़े आप लोगों के लिए रहेंगे, लेकिन एक खौफ की कैफियत का शिकार रहेंगे. खौफ के रेडियस के अंदर 2024 को गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, इख्तलाफात रिलेशनशिप के अंदर आ सकते हैं. ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ को तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस 2024 के साल में. और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनको भी मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा. तो ज़ंजानी साहब, पाकिस्तान भी कहते हैं 14 अगस्त को पैदा हुआ, यानी मार्ज़े वजूद में आया. तो ये भी लियो उसको यूजुअली रीड कर रहे होते हैं. उसके लिए ऐसा है कि पाकिस्तान के ना जायचे दो बनते हैं. एक तो 14 अगस्त एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त है, उसमें हमें इसका असेंडेंट भी देखना होता है. असेंडेंट उसका एरीज़ है. ठीक है. और दूसरे नंबर पे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अलग अलग हुए थे एक खिता, तो उस वक्त का भी एक जायशा बनता है. उसके मुताबिक टॉरस है कि जो पीछे से तसलसल चलता हुआ आ रहा था वो 1971 के बाद तब्दीलियाँ आई हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर. ठीक है. और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लिए साल इतना अच्छा नहीं होगा. जब हम जायचे की तरफ जाते हैं, डिटेल जायचे में, तो उसमें नवंबर तक मुश्किलात तो हैं. ठीक है. लेकिन नवंबर के बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू. नवंबर के बाद साल में बचेगा ही क्या? 1 दिसंबर. वो पंजाबी के मुहावरा है ना, जांदी बहार. जाती हुई बहार जो है ना. ठीक है, ये भी आपकी मेहरबानी, आपने कह दिया नवंबर तक पूरा ही गुजर जाता. जी. हाँ जी शबाना जी. जी, लियोज़ के लिए जो मेरे पास जो टैरो का मैसेज आ रहा है वो ये है कि इनको साल के शुरू में कोई जॉब के हवाले से, काम के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है,
ٹریولنگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں سے کوئی موو کر کے کسی دوسری جگہ کسی دوسری سٹی میں یا کنٹری میں چلے جائیں کام کے حوالے سے. بٹ جو بھی یہ کام کے ان کے اسپیکٹس ہیں وہ اس میں ایک ایک سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اپنے گولز اچیو کر سکیں گے. یہ ٹھیک ہے، بہت کوئی مجھے اس طرح کی پروسپیرٹی نظر نہیں آ رہی. بہت سے لیوز جو کہ فائنینشیل اسٹرگل میں ہیں اور ان کی ڈپینڈنسی ہے اگر کسی دوسرے کے اوپر اپنے فائنینسز کے لیے، تو وہ ہو سکتا ہے سال کے مڈ کے بعد تک کنٹینیو کرے، کیونکہ اس سال میں فائنینسز کے اوپر تھوڑا سا ان کا جو ہے نا وہ ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کوئی اسپینڈ سوچ سمجھ کے کریں. لیکن پرسنل جو ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر ان کا ایک پیس کا ایلیمنٹ مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈسسیٹسفیکشن ختم ہو رہی ہے، نئے لوگوں سے مل رہے ہیں اور کچھ نئے لوگ آپ کی جو زندگی میں آ رہے ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، آپ کا سوشل سرکل ہے، بٹ کوئی پازیٹیو ایک انرجی لے کے آ رہے ہیں اور اوور آل اچھی وائب. ٹیرو کارڈ سے تھوڑا سا لیوز کو حوصلہ ہو گیا ہوگا. زنجانی صاحب نیکسٹ اسٹار. ورگو کی بات کریں تو یہ بیسیکلی ان کا لو ایئر ہے، محبت کرنے کا، پیار کرنے کا، خواہشات پوری ہونے کا. سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے اور خاص طور پہ وہ ہسبینڈ وائف جن کی اولاد نہیں ہے کہ ان کے لیے سال بہت اچھا ہے کہ اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے. یہ ایک انسرٹن گین کا ایئر ہے ورگوز کے لیے. اس میں کچھ ورگوز جو ہیں فیسٹیول ایکٹیویٹیز کی طرف بھی مصروف رہیں گے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کی طرف بھی مصروف رہیں گے. اسٹوڈنٹس کے لیے سال بہت اچھا ثابت ہوگا کہ علمی طور کے اوپر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ان کے رابطے رہیں گے، روحانیت میں اضافہ رہے گا، اولاد کی جانب سے خوش بختی ملے گی. بزنس کرنے والوں کے لیے کریئر پروفٹ جو ہے 2024 کے اندر رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. واہ، سال تو پھر 2024 ان کا ہوا، ورگو کا ہوا، باقی تو ایویں ہی بیچارے گزاریں گے. جی شبانہ. اچھا، ورگوز کا یہ کہ ایک تو ان کو اپنے جو بھی ان کے گولز کی طرف یہ اپنے اس کے لیے کام کر رہے تھے تو اس میں اچیومنٹس نظر آ رہی ہیں. اینڈ یس آئی ایگری ود زنجانی صاحب، بہت کلیئرلی آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو سنگل ہیں اور وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے اور کسی وجہ سے وہ رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ ہٹ رہی ہیں، شادی کر لیں گے. اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ اپنا ایک ٹرو پرسن نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، دے ول بی ایبل ٹو میٹ سم ون کہ جہاں پر انہیں لگے گا کہ ایک ٹرو کنیکشن ہے، یس آئی وانٹ ٹو سیٹل ود دس پرسن، تو وہ آگے کوئی کمٹمنٹ کی طرف جائیں گے. اچھا، ان کو اپنی جلد بازی کی چیزیں، امپلسیو ڈیسیجنس کے اوپر تھوڑا سا ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ذرا رکھیں تاکہ مایوسیوں سے بچ سکیں، کیونکہ کچھ غلط فیصلے یہ پاسبلٹی ہے کہ کر سکتے ہیں. ایک اسپر آف دا مومنٹ میں ہوتا ہے نا، جذباتی ہو کے کوئی ڈیسیجن. تو جو بھی چیز کریں اپنے لیے، کریئر کا ڈیسیجن لیں، کچھ بھی اس میں ذرا سوچ سمجھ کے، اسپیشلی ٹریولنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اچھے وقت میں سے ہی برا وقت آ رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ برا وقت اس کے اندر سے ہی آتا ہے، اور برے وقت کے اندر سے ہی اچھا وقت جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. سو جس بھی فیز میں آپ ہیں اس میں سے دوسری اللہ تعالیٰ آپ چیز ہمارے لیے لے کے آ رہا تھا، اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ضروری ہے. سو نیکسٹ ہم آتے ہیں لبرا کی جانب. لبرا والوں کے لیے گھر کا سکھ اس سال میں رہے گا. فیملی کی بانڈنگ ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ رہے گی. زمین، جائیداد، پراپرٹی کے حوالے سے تعمیراتی کاموں میں دلچسپی ان کی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ افراد جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کا اپنا گھر بن جانا، ملکیت ہو جانا کسی چیز کی، گاڑی لے لینا، کوئی بائک لے لینا، کسی سواری کے مالک بن جانا. یعنی یہ سال ان کا اثاثہ بننے کا سال ہے، ایسٹس بننے کا سال ہے. تو جتنی زیادہ سیونگ کیش کی بجائے ایسٹس کی صورت میں سال میں یہ لوگ کریں گے، ان کو فائدہ رہے گا. پھر بے روزگار افراد کے لیے بھی اچھا ہے، وہ جن کی ترقی نہیں ہو سکی، پروموشن نہیں ہو سکی، ان کے لیے اچھا. دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی. والدین، پیرنٹس کے ساتھ اس سال میں اٹیچمنٹ ان کی بہت زیادہ رہتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے پھر. اس کا مطلب ہے بلیسڈ رہیں گے، بالکل دعاؤں کے سائے میں رہیں گے، اور جو بندہ دعاؤں کے اندر رہے وہ تو بچا رہتا ہے. جی شبانہ جی، آپ کو بھی یہ اچھا دکھ رہا ہے؟ کافی اچھا سال ہے ان کا لیبراز کے لیے. اس میں ان کے لیے صرف ایک چیز میرے پاس آ رہی ہے، یس ان کو سینئرز ان کے ورک پلیس پہ ان کے سینئرز کی طرف سے سپورٹ رہے گی، پیرنٹس کی سپورٹ رہے گی، بڑوں کی سپورٹ ایک طرح سے، اور ایک طرح سے ان کو جو ریکگنیشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کریئر میں گروتھ آ رہی ہے. اس میں اگر آپ جاب لیس ہیں تو جاب آ سکتی ہے. اچھا، اس میں سب سے زیادہ مجھے جو انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ
جو آپ چاہتے ہیں آپ اپنا ٹرو جیسے پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو ڈسکور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیبراز اس ٹائم پہ, اور وہ اپنی مینیفیسٹ کر سکتے ہیں وٹ ایور دے وانٹ ٹو ہیو ان دیئر لائفز. اور لیکن یہ والا سال ان کو یہ چیز سکھا رہا ہے بیسیکلی, مجھے یہ ایک پورا ان کا سیکھنے کا عمل نظر آ رہا ہے, اور یہ ہر چیز اپنے دماغ سے اس ٹائم پہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دل سے نہیں, امپلسیو ہو کے جذباتی ہو کے نہیں کرنا. اور یہ لوگ بہت سے ان کے جو لاسٹ کنیکشنز ہیں وہ بھی اگین واپس آ رہے ہیں, لیکن دے آر فار گڈ, کام کے حوالے سے بھی اور پرسنل لائف میں بھی ان کی کافی ایک جیسے پیسفل اسٹیٹ اچیو کر لیں گے یہ. گریٹ. سو وی کمز ٹو اسکارپین ناؤ. اسکارپینس کے لیے یہ مصروف ترین سال, محنت, اسٹرگل, ایفرٹ, ہارڈ شپ, ریوائول, ری لانچنگ, کمیونیکیشن, بہت زیادہ کمیونیکیٹیو رہنا, ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز ان کے اوپر رہیں گی, اپنے کلیگز ہیں, پڑوسی ہیں کہ ان کے ساتھ چلنے والے افراد ان کے اوپر نظر رکھنا. اور کئی دفعہ ان کو اس سال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے دلیل بھی دینی پڑے گی یا گفتگو یا بات چیت کرنی پڑے گی کہ میں بھی یہاں پہ موجود ہوں, میری طرف بھی دیکھ لو. تو اسکارپینس کے لیے ایک میں چھوٹا سا جملہ کہوں گا کہ اگر یہ 2024 کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ان کی پہچان ان کا کام بن سکتا ہے, وہی ان کی ایگزسٹنس کو رکھے گا پورے سال میں, اور وہی ان کو محنت کا صلہ بھی دے گی کہ اس سال میں بغیر محنت کے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پلیٹ سجی سجائی نہیں ہے. محنت کے بعد کچھ مل جائے گا, محنت کے بعد بالکل ملے گا. یہ 2024 میں پلیٹ سجی سجائی نہیں ہے, خود سجانی پڑے گی, یعنی اس میں اپنے نصیب کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر بیرون کوئی ملک اچھی جانا بات ہے بھی بتا دیں, کوئی پیسہ بھی ملے گا, کوئی پیسہ سکون بھی بالکل ملے گا, لیکن دیکھیں بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا, محنت کر کے ان کو ملے گا. فائنینشلی طور پہ یہ سال اچھا ہے اس کا کہ پچھلے سال کی نسبت بہتر ہے, لیکن خرچے بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کام کام کام, قائد اعظم کا فرمان, اس کے بعد ڈھیر سارے قائد اعظم. بلکہ میں بھی سن رہا تھا کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کام کام کام, اور کام ہی نہیں مل رہا, کریں کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ آج کل کا. جی اچھا جی, اسکارپینس کے لیے یہ کہ آپ بیسیکلی انٹیوٹیو لوگ ہوتے ہیں, آپ کا جو آئی مین بہت ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی انٹیویشن. تو اپنی انٹیویشن کو فالو کریں, کیونکہ آپ کو اس وقت بہت سارے ایسے پاتھ بھی نظر آئیں گے اپنے کام میں, اپنی پرسنل لائف میں, جہاں پہ کوئی غلط فیصلے کر کے آپ ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. آپ اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بائی لسننگ ٹو یور انٹیویشن. اپنی انٹیویشن کے اوپر فوکس کریں, جو انر گائیڈنس آپ کو مل رہی ہے, اپنی اسپریچول گائیڈنس مل رہی ہے, اس کے اوپر فوکسڈ رہیں, کیونکہ یہ سال آپ کا اپنے لیے ہیپینس کریٹ کرنے کا سال ہے, جوائے کریٹ کرنے کا سال ہے. کیونکہ آپ نے محنت تو آپ کرتے ہیں, ہر وقت کر رہے ہیں, آلریڈی محنتی لوگ ہیں, کر رہے ہیں محنت, لیکن اس سال میں مجھے ایک تو آپ کے لیے ایک وہ جو ایک ہارمنی آپ کریٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ہارڈ ورک کرنے کے بعد اب میں نے یہ چیز کریٹ کر لی ہے اپنے لیے, کوئی سیٹسفیکشن کا ایک ایلیمنٹ آپ اچیو کر لیتے, وہ مجھے اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پلس آپ کی کوئی لانگ ٹرم سیونگز آپ شروع کر سکتے ہیں اس سال میں, اور وہ بہت سکسیزفل رہے گا, اور اس سے آپ آگے چل کے فردر اپنے جو بھی بہت کام لیٹ سے آپ 3-4 پروجیکٹس کر رہے ہیں, تو آپ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ڈراپ کر دیں اور اپنے لیے اس سال کو ایسا ایک ٹائم کریٹ کر سکیں کہ جس میں بغیر کام کے بھی آگے چل کے آپ آرام کر سکیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. زنجانی صاحب, نیکسٹ از سیجیٹیریس کی بات کریں گے. فائنینشلی طور کے اوپر یہ سال ان کے لیے بہت اچھا ہے. تھینک گاڈ, کسی کے لیے اچھا ہے. سیونگ جو ہے وہ اس سال میں ان کے بہت اچھے رہیں گے. پھر ان کی جو کمیونٹی ہے, حلقہ احباب ہے یا فیملی ہے, اس میں اضافہ, چاہے وہ شادی کی صورت میں ہو, اولاد کی صورت میں ہو, دوستوں کے ساتھ ری یونین کی صورت میں ہو, اور بزرگوں کا ادب کرنا, کہ یہ سال ان کے اندر ادب احترام بہت زیادہ رہے گا. اس کی وجہ سے بڑوں کی بلیسنگ ان کے ساتھ رہے گی. پھر فیملیز کے گیٹ ٹوگیدر ان کے سال میں بہت زیادہ ہوں گے. دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا جو 2023 میں ان کو نہیں ملا. تو حوصلہ مندی اس سال میں بہت زیادہ. ناراض لوگوں کو منانے کی کوشش کریں گے, دوستی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنی عقل, حیثیت, شخصیت, تعلقات اور ایون پیسے کو بھی استعمال کر کے اپنی پرابلم دور کرنی پڑی تو یہ اس میں ہر ممکنہ کوشش اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ سال 2024 کا سیجیٹیریس والوں کا گروتھ کرنے کا سال ہے, اور اس میں آسانی بھی رہے گی انشاءاللہ. گریٹ. شبانہ جی. جی, یہ اب سیجیٹیریس نے کافی کچھ لرن کیا ہے. جن سیجیٹیرینس نے لرن کیا ہے وہ اپنے تھاٹس کے اوپر, اپنے لرننگ کے اوپر بہت فوکس رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے سیلف ڈسپلن اور
ایک طرح سے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر مجھے یہ جو شروع کے کچھ مہینے ہیں سال کے وہ فوکس نظر آ رہا ہے. ڈیوائن ہیلپ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر چیز کے حوالے سے, چاہے وہ فائنینسز ہیں آپ کے یا آپ کے ریلیشن شپس ہیں. سوشل سرکل آپ کا ایکسپینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, نیو لوگ آ رہے ہیں, کنیکشنز ہو رہے ہیں اور بڑے میننگ فل قسم کے بیوٹیفل کنیکشنز آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں. آپ کو اپنی زندگی میں سے صرف ٹاکسک چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور امپلسو ہو کے کوئی فیصلے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اینڈ ریزلٹ از گڈ, یو آر گوئنگ ٹو بی ان اے گڈ پلیس. گریٹ. سو نیکسٹ سن سائن از کیپریکان. کیپریکان اس کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ہے, گو کہ یہ سال بھی انہی کا ہی ایک طرح سے سال بنتا ہے, لیکن ساری کامیابی حاصل ہونے کے باوجود یہ سال ان کو تھوڑی سی تنہائی دے گا, اکیلا پن, کہ کسی محفل میں بھی موجود ہوں گے تو ان کو لگے گا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, ہم اکیلے ہیں. یہ کامیابی کا سب سے بڑا پہلا تحفہ جو ہے وہ تنہائی ہوتا ہے. تنہائی ہوتا ہے, لیکن یہ اس چیز کو اس سال میں بہت زیادہ فیل کریں گے. ٹھیک ہے. اور نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کو میں تجویز کروں گا کہ بلیک کلر کی چیزوں کا صدقہ کثرت سے اس سال میں نکالتے رہیں, اور ریلیشن شپ میں بہت زیادہ احتیاط کریں کہ ان کی یہ جو تنہائی ہے, خاموشی ہے, چپ ہے, یہ کسی غلط فہمی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے تعلقات کے اندر. ٹھیک ہے. اور جاب کرنے والوں کے لیے اچھا ہے, بزنس کرنے والوں کے لیے سال بہت اچھا ہے, جنہوں نے ٹریولنگ کرنی ہے ان کو اچھے مواقع ملیں گے اس سال کے اندر. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر رہیں گے, دوسروں کے لیے کام آتے بھی نظر آ رہے ہیں. چیریٹی ورک اس سال میں یہ لوگ بہت زیادہ کریں گے, خلق خدا کی خدمت کریں گے تو ان کی روح کو سکون اور ان کے قلب کو سکون ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گریٹ. جی آپ کے کارڈز کیا کہہ رہے ہیں؟ سملر میسج ہے, کیونکہ اس میں چیریٹی کا سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ دے نیڈ ٹو ڈو چیریٹی. جو کچھ بھی چاہیے, جیسے فار ایگزامپل اگر جو ان کا فائنینس کے حوالے سے گروتھ کے لیے ان کو پیسوں کا صدقہ اور فوڈ کا صدقہ دینے کی ضرورت ہے کافی. پلس ان کو اپنے جو بھی پازیٹیوٹی کے اوپر فوکس رکھنا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ لوگ مینیفیسٹ کریں, ان کی تھنکنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے کیپریکانس کی, کہ جو سوچ لیتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, تو وہ مینیفیسٹ کر لیتے ہیں. سو اپنی تھنکنگ ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھیے, اپنی تھاٹس کا, جو آپ کو چاہیے اپنی زندگی میں. پلس پارٹنرشپ کے لیے بہت اچھا سال ہے, کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از ویری گڈ. ان کو جلدی فوراً ریزلٹس ملیں گے اس چیز کے, لیکن ساتھ ہی کچھ لیسنز آ رہے ہیں اور وہ صرف سیلف کے حوالے سے ہیں کہ آپ نے اپنی انر سیلف کے اوپر کیا کام کرنا ہے. کوئی پیشنس ان کو سکھایا جا رہا ہے اور تھوڑی سی ہیوملٹی, ٹھیک ہے, تھوڑی سی عاجزی جو ہے وہ رکھیے گا. لاسٹ سن سائن ہمارا نہیں, ابھی دو رہتے ہیں. ایکویریس کی بات کریں گے. ایکویریس کا تو یہ اپنا سال ہے, لیکن ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ان کو کہوں گا, چونکہ ان کے دل میں جو ہوتا ہے یہ بول دیتے ہیں. اچھا لگے اس کا بھی اظہار کر دیتے ہیں, برا لگے اس کا بھی اظہار کر دیتے ہیں. اچھا لگے بالکل اظہار کریں, لیکن اگر کوئی چیز بری ہے, کسی کی اصلاح کرنی ہے, تو اس وقت اس چیز کا اظہار کریں جب دوسرا شخص سننے کے موڈ میں ہو, ادروائز یہیں سے پرابلمس کا آغاز ہوگا. حوصلہ مندی کا سال ہے, شفا یابی کا سال ہے, انکم میں اضافے کا سال ہے, محنت کے بعد محنت کے نتائج کا سال ہے, شادی ہونے کا بھی ایون سال ہے, ازدواجی زندگی کے تعلقات میں بہتری کا بھی سال ہے, اور کریئر کے حوالے سے گروتھ کا سال جو ہے وہ ایکویریس والا. چونکہ ان کا ٹائم ویسے ہی بیچاروں کا 28 سال کے بعد آتا ہے, تو یہ سال ان کے لیے بہت ساری خوش بختیاں لے کر آئے گا, لیکن جلد بازی سے گریز کریں. ٹھیک ہے. اور اپنے لب و لہجے کو کنٹرول میں رکھیں, بغیر سوچے سمجھیں. کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو, یہ سبب بن سکتا ہے ان کی ناکامی کا. سر بالکل صحیح. سو بی واچفل. جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے کارڈز کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کارڈز کافی اچھا میسج دے رہے ہیں ایکویرینس کے لیے. بیسیکلی اس سال میں ان کے جو سنگل لوگ ہیں, میں ان کی صرف بات کر رہی ہوں, میرڈ لوگوں کی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ بہت اسٹرانگ میسج یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو میٹ سم ون. اور لیکن اس ٹائم پہ آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو پاسٹ میں سے کوئی لوگ آئیں جن کو آپ آزما چکے ہیں پہلے اور اپسیٹ ہو چکے ہیں, ٹرائی ٹو اوائڈ دیم, بیکاز بہت اپرچونیٹیز آئیں گی آپ کو نئے لوگوں سے ملنے کی. ریلیشن شپ فارم ہو سکتا ہے, شادی کر سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں. آپ کا کوئی باہر جانا چاہتے ہیں اگر آپ کنٹری سے, تو وہ بھی آپ کو سال کے مڈ کے بعد چانسز کافی ملیں گے, کام کے حوالے سے جا سکتے ہیں اف دے وانٹ ٹو موو. لیکن اوور آل ریلیشن شپ کے حوالے سے دے آر گوئنگ ٹو انجوائے گڈ ریلیشن شپ, پارٹنرشپ
companionship basically. ठीक है, गुड, ग्रेट. इसलिए कि पिछले कुछ अरसे से एक्वेरियस की ज़रा बुरी बुरी बातें हमने ज़्यादा सुनी. फाइनली लास्ट हमारा ज़ोडिएक साइन पाइसेस, जिसके बारे में हम बात करेंगे. पाइसिस की अगर बात की जाए तो ये इनका बेसिकली हिजरत का साल है कि एक घर से दूसरे घर या एक शहर से दूसरे शहर या एक वतन से दूसरे वतन. और हिजरत कभी आसान नहीं होती. और ट्रैवलिंग का ये इनका ईयर है, किसी और जगह पे सेटलमेंट का, कि इवन जॉब की भी तब्दीली देख रहा हूँ. बहुत सारे लोग अपनी जॉब को या कारोबार को स्विच या चेंज करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इस साल में ख़र्चा इनका बहुत ज़्यादा होगा. पाइसेस वालों का ये साल सेविंग के लिहाज से इंतहाई ख़राब है. तो क्या सेविंग करें डिस्टर्ब होंगी. तो उसकी बेहतर हिकमत अमली ये है कि जो भी कमाएं उसमें से कुछ हिस्सा शक्ल बदल के अपने पास रख दें किसी और फॉर्म में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो काम आते रहे. और जैसे 1000 रुपये में से 100 रुपये की शक्ल बदल लें, 900 रुपये में अच्छे तरीके से गुजारा कर लेंगे. और नज़र बद का भी शिकार रहेंगे. अपना सदका खैरात ये लोग निकालते रहें. लोगों को अपना पैगाम समझाने में इनको प्रॉब्लम आएगी कि अपनी बात को कन्वे प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, कि इनकी हौसला मंदी थोड़ी सी कम नज़र आती है. तो किसी न किसी के साथ मुशावरत ज़रूर रखें, अपने एडवाइज़र्स अच्छे रखें. और अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर अपने शरीक हयात का ख्याल भी रखें कि कुछ कह दें और कुछ सुनने की आदत डाल लें, तो ये साल अच्छा रहेगा. बिल्कुल से उसे शरीके हयात समझें. जी, जिस दिन हम शरीके हयात समझ लेंगे अपने शरीके हयात को, तो उस दिन फिर मसले ख़त्म हो जाते हैं. शबाना जी. पाइसेस के लिए जो है ओवरऑल साल की इब्तिदा ही चेंजेस से हो रही है. कोई मेगा चेंजेस आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी में. और इनके एक तो दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस जो है अपनी ज़िंदगी में, उसको महदूद करने की ज़रूरत है. इन्हें दूसरों की सुनना कम करें और अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने इनर विजडम के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इनकी अपनी जो एक क्रिएटिव थिंकिंग है वो बहुत पावरफुल होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे. अच्छा, ट्रैवलिंग बहुत है इस साल में. अनप्लान्ड किस्म की सडन ट्रैवलिंग भी कोई आ सकती है कि आपको कहीं जाना पड़ गया, आपका प्लान नहीं था लेकिन आपको जाना पड़ गया. दूसरा, इनके अंदर इनको अपने जो ईगो को ज़रा थोड़ा सा नीचे करने की ज़रूरत है. दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना. ठीक है. उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और दूसरों की तरफ से कुछ थोड़ी आपको हेल्प भी इस साल में मिलती हुई नज़र आ रही है. जो लोग सपोर्टिव नहीं थे वो भी आपको, जो हायर पोजीशन पे हैं, आपसे बेटर ऑफ हैं फाइनेंशियली, दे आर गोइंग टू हेल्प यू. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच शबाना. आपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए से, अर्जन जानी साहब आपने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हमें गाइड किया. अल्लाह करे कि जो इसमें अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली हैं वो सबके लिए ही हों, और जहाँ जहाँ हमें मोहतात रहने का पता चला है तो वहाँ पर हम मोहतात रहें. अल्लाह ताला हमें, मैं बार बार ये दुआ कर रही हूँ इसलिए कि 2023 में बहुत सारे दुख देखे गया है. लेट्स होप एंड प्रे कि ये जो अभी तक फ़लस्तीन का मसला हम सब की दिल आज़ारी का और उन लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ का और तबाही का बाइस बना हुआ है, ये साल में इस मसले का हल, और आइंदा हमारी आने वाली नस्लों तक हम इस तरह का खून खराबा और इस तरह की नस्ल कुशी और इस तरह की जंग व जदल और इस तरह की बदअमनी और खौफ ना देखें. आमीन. ये जिस दिन हो गया उस दिन हम समझेंगे कि ये साल सबसे अच्छा है, जो साल हमारे लिए खुशहाली का, सुकून का और अच्छी अच्छी बातों का सबके लिए पैगाम लेके आए. होपिंग एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. और जाना कहीं नहीं है, कुछ बातें अब हम और भी जानेंगे ना कि करना हमने सारा कुछ सितारों ने थोड़ी करना है, हमने बहुत कुछ करना है. वो क्या है जो हम कर सकते हैं जिसके साथ वी कैन मेक दिस ईयर एंड द कमिंग ईयर्स ब्यूटीफुल ईयर्स ऑफ आवर लाइफ. स्टे विद अस. सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए. मॉर्निंग विद फराह.